بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، استحکام پاکستان پارٹی نے گزشتہ روز اپنی پہلی سیاسی مہم شروع کی اور اس کا آغاز انہوں نے جہانیہ سے کیا، جو ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی ملک کی ایک نوزائیدہ سیاسی جماعت ہے اور اس کی عمر 6 ماہ سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر اس جلسے کے مضمرات کا یا ہم اس کے سیاسی اثرات کا جائزہ لیں تو یہ استحکام پاکستان پارٹی اور جو اس کے قائدین ہیں ان کی طرف سے ایک روایت شکن سیاسی جو مہم ہے اس کا آغاز ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے یا TLP وغیرہ، جو بھی بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ شہری علاقوں سے اپنی سیاسی جو مہمات ہیں ان کا آغاز کیا اور شہروں میں بھی لاہور کو ہمیشہ ترجیح دی گئی۔ لیکن استحکام پاکستان پارٹی نے اس روایت سے ہٹ کے ایک دیہی علاقے کا انتخاب کیا، اور یہ جو جہانیہ کا قصبہ ہے جنوبی پنجاب کا ایک دیہی علاقوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ہم اس کو ایک نیم شہری آبادی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے اس انتخاب سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی نے ملک کی دیہی علاقے کو، جو دیہی آبادی ہے، اس کو فوکس کیا ہے، جو ہماری 60% سے زیادہ آبادی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنوبی پنجاب کو اپنا خصوصی ہدف بنایا ہوا ہے۔ لیکن اس جلسے میں جو اعلانات کیے گئے ان سے متفق ہونا بہت مشکل ہے۔ خصوصاً اس جلسے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا منشور بھی پیش کیا، جس کے مطابق یہ اعلانات کیے گئے کہ چھوٹے کسانوں کو ٹیوب ویل کی بجلی مفت دی جائے گی، خواتین کو گھر بیٹھے روزگار دیا جائے گا، کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے، نوجوانوں کو بلا سود قرضے ملیں گے۔ یہ ایسے وعدے ہیں جو میرے خیال میں خوش فہمیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان پہ عمل درآمد بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری جو آبادی ہے اس وقت وہ 60% سے زیادہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اتنی بڑی تعداد، اور جو کروڑوں میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قرضے دینا یا ان کو مفت موٹر سائیکل کے پیٹرول فراہم کرنا، یا خواتین کو گھر بیٹھے روزگار دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہم انہیں اعلانات تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ بہت مجھے ناممکن نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی، بے گھر لوگوں کو 3 مرلے کا پلاٹ دیا جائے گا۔ بہرحال سیاسی جماعتیں ایسے اعلانات کرتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں کچھ نہیں کیا، مسلم لیگ نون 7 بار اقتدار میں رہ چکی ہے، اب ہمیں موقع دیں۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو پیٹرن ان چیف ہے جہانگیر خان ترین، اور جو اس کے صدر ہیں علیم خان، ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس پارٹی کو بھی موقع ملنا چاہیے، کیونکہ یہ جو جن اداروں کو سے یہ منسلک رہے ہیں یا جو ان کی اپنے ذاتی کاروبار کے ادارے تھے، انہوں نے بہت ترقی کی اور بہت شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ خصوصاً جہانگیر ترین صاحب جب منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے 2-3 پروجیکٹ لانچ کیے تھے بہت کامیابی سے، جن میں ڈیری فارمنگ تھی، صاف واٹر ڈرنکنگ پروجیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ PPHI جو ابھی بھی کام کر رہا ہے، اور PPHI کے سلسلے میں ان کو یہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ میں اس وقت اس کو رپورٹنگ میں کور کر رہا تھا کہ ملک کے دور دراز علاقوں میں، خصوصاً بلوچستان جیسے ڈیرہ بگٹی، کوہلو، سندھ کے دور دراز کے علاقے، حتیٰ کہ سکردو، گلگت بلوچستان تک، وہاں پہ انہوں نے ڈاکٹروں کی اپنی جو جائے تعیناتیاں تھیں، وہاں پہ ان کی حاضری کو انہوں نے یقینی بنایا، اور ڈاکٹروں نے اپنی ڈیوٹیاں دیں۔ حالانکہ اس ڈاکٹروں کو اپنی جگہ پہ بٹھانا آج کل بہت مشکل کام ہے، اور خصوصاً بلوچستان اور KP کی حکومتوں کو اس سلسلے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے، لیکن جہانگیر ترین کے دور میں یہ ڈاکٹر اپنی جگہوں پر موجود رہے۔ تو اگر ان لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھا جائے تو، اور انہیں اقتدار میں حصہ ملے اور اونرشپ بھی ہو اس کے ساتھ، تو یقینی بات ہے میں اس بات کی توقع کر سکتا ہوں کہ ہمارا جو معاشی بحران ہے یا جو انتظامی بحران ہے وہ بہت حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس جلسے کے تناظر میں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو سرائکی بیلٹ ہے، خصوصاً ملک کی، اس کو اپنا گڑھ بنانا چاہتی ہے، اور یہاں جہاں جہانگیر ترین کا بہت اثر ہے، اور انہوں نے یہاں سے کئی لوگوں کو عمران خان کی جو تحریک انصاف میں شامل کروایا تھا، اس وقت بہت مشہور ہوا تھا کہ جو آدمی بھی جہانگیر خان ترین کے جہاز میں سوار ہوتا ہے وہ بھی PTI میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے عمران خان کے ساتھ بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا شروع میں، لیکن بعد ازاں یہ پتہ چلا کہ عمران خان
اقتدار میں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اس کی وجہ سے بعد ازمان کے اختلافات ہو گئے تھے اور جہانگیر خان ترین کو سائڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ بہرحال پارٹی کی جو عمر ہے اس کے حساب سے اور جو اس میں لوگ ہیں ان حساب سے اگر جہانیہ کا جلسہ دیکھا جائے تو ایک کامیاب جلسہ تھا، اور اگر اسی طرح یہ جلسے کامیابی سے چلتے رہے اور ان میں لوگ اسی بڑی تعداد میں شامل ہوتے رہے تو یہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔